قبلہ کیا فرمائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعارف کے حوالے سے؟ جی بالکل، تعارف اور فضائل انشاءاللہ دونوں ذکر کریں گے۔ دیکھیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم تعارف پیش کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعارف پہلے ہی اتنا معروف ہوتا ہے کہ ہم حصول برکت کے لیے کر کے اپنا تعارف گویا کہ پبلک میں بڑھاتے ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ کہنا ہے کہ ہم تعارف کروائیں گے، ان کا تو اللہ نے تعارف کرایا، رسول نے کرایا یقیناً۔ تو یہ ہم خالی ایک رسم تو پوری کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، امام حسن حسین کے والد صاحب ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں۔ یہ اتنا بڑے تعارف ہیں کہ بس یہ آپ کہہ دیں تو کائنات میں ان امور کے متعلق کوئی آپ کے مقابل نہیں ہو سکتا، خصوصاً نسل کے معاملے میں۔ اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرتے ہوئے کہ انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں۔ تو اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ علم و نسب کے معاملے میں آپ مجھ سے متصل ہیں اور میں آپ سے متصل ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا زبردست فرمان عالی شان جو آپ کی فضیلت کو بہت ہی زیادہ بڑھاتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں۔ مولا ایک لفظ مشترک ہے، اور کلام عرب میں لفظ مشترک وہ ہوتا ہے جسے ایک سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو لفظ مولا کی تشریح اور توضیح کئی انداز سے کی گئی ہے، دوست بھی کی گئی ہے، محبوب بھی کی گئی ہے، نگہبان بھی کی گئی ہے۔ گویا کہ ایک لفظ مشترک سرکار نے استعمال کر کے جتنے اس کے معنی تھے وہ یہاں پر آپ کے لیے مجتمع فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تاکہ معاشی مسئلہ حل ہو سکے، حتیٰ کہ سب ہو گئے، حضرت علی رہ گئے۔ تو اچانک حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں اکیلا رہ گیا، کوئی ہے نہیں۔ تو سرکار عرض کر دی پھر رسول اللہ میں کسی کا بھائی نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور فرمایا کہ آپ عورتوں بچوں کے پاس رہیں گے۔ یہ ایک غزوہ تھا جس میں آپ نے شرکت نہیں کی، باقی سب میں آپ نے شریک ہوئے۔ تو وہاں پر بھی آپ بڑے آزردہ دل ہو گئے، بہت ہی آپ کا دل چھوٹا ہوا کہ رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، یعنی وہ بھی خلیفہ بنا کر گئے تھے اور میں بھی آپ کو خلیفہ زندگی میں بنا کر جا رہا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ترمذی کی یہ سب روایت جو ہیں بخاری، مسلم اور ترمذی کی ہیں، سیاہ ستہ کی روایات ہیں۔ آپ کو پرندہ تناول فرما رہے تھے تو ایک دم آپ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا رب کریم تو یہاں پر اس کو بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی تشریف لے کر آئے۔ ایسی یہ جو آیت ہے مشہور، ہم بار بار اس کو ذکر کر رہے ہیں جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اے اہل بیت ارادہ فرما لیا تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنے کا اور اس بات کا کہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے پہلے بھی اس میں گفتگو کی کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا وہ جیسے ارادہ فرماتے وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری برائیاں دور۔ تو حضرت علی بالاتفاق اہل بیت کے اندر داخل ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہر قسم کی، یعنی وہ بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک ہوتی ہے گندگی لگی ہو اور دور کی جائے، ایک ہے گندگی کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ یہ دوسرا معنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز میں پاک و صاف فرما دیا، قوت فیصلہ میں، دیگر معاملات میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا دروازہ میری مسجد کے لیے بند ہے سوائے علی کے، کہ میں اور علی جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے علی کو پیار دیا، علی سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم حسنین کریمین سے کہ ان کو اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت فرما، ان کے والد سے محبت فرما،
ان کی والدہ سے محبت فرما، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تو فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، ان نفوس قدسیہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ناقد بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں، بہترین لیڈر بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ جب ایسا کوئی شخص کسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو اس میں کوئی ذاتیات کا دخل نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی اسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے بہترین ہو۔ اور جب ہمارے نبی کی بات آئے گی تو چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو لہٰذا آپ کی رائے میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے، تو جس کو اللہ اور اس کے رسول عزت عطا فرمائیں، فضائل بیان فرمائیں، اس کی عزت اور عظمت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کیا سے پہلے میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت ہی محترم جناب حاجی جان محمد صاحب ان دنوں علیل ہیں اور اس وقت ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ سے بھی سب سے درخواست ہے قبلہ مفتی صاحب دعائے صحت فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کلام کی جانب بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جانی بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک اس بیماری کے ان کے پاس رہنے میں تیری مصلحت کاملہ صحیحہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے درجات کی بلندی، نیکیوں میں اضافے، اگر تقاضائے بشریت کوئی خطا ہو تو اس کے کفارے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ مالک مولا جو ان کی خدمت پر معمور ہیں انہیں ہمت، حوصلے، صبر کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ جانی بھائی کو بھی اور جتنے ہمارے بہن بھائی اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جو ان میں بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، قابل رشک صحت عطا فرما، اور صحت والی ایسی زندگی عطا فرما کہ جس میں کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو۔ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہر بیمار کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کے حوالے سے مفتی صاحب ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ بہت زیادہ شجاع تھے اور اس پر کئی آپ کی زندگی کے معاملات دال ہیں، دلالت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا سب سے پہلے اتنے پرخطر ماحول میں ایمان لانا اور اتنی کم سنی کے اندر لانا۔ بعض روایات میں آپ کی عمر 10 سال بتائی ہے، بعض میں 8، بعض میں 7 سال عمر رکھی ہے، اور 7 سال کا قول فقہا نے زیادہ قبول کیا ہے۔ اچھا اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی کریم نے 7 سال کے بچے کو نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، تو حضرت علی اس وقت ایمان لے کر آئے۔ جیسے حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ تمام کو سرکار نے دعوت پیش کی لیکن کسی نے قبول نہیں کی، حضرت علی کھڑے ہوئے، سرکار نے بٹھا دیا، 2-3 دفعہ ایسی ہوا اور پھر آپ نے ان کو بیعت فرمایا۔ تو یہ اعلان نبوت سرکار کی زندگی مبارکہ کے 40ویں سال میں آپ نے فرمایا۔ اس وقت حضرت علی تقریباً 8 سال کے تھے یا 10 سال لے لیں آپ، اور پھر 13 سالہ مکی زندگی، اگر 10 لیں تو 23 سال کے آپ جوان ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پرخطر ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چھوٹے تھے نا اس لیے اندازہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹے تھے اور بعد میں کوئی وہ معاذ اللہ پھر پلٹ گئے۔ 23 سال کی عمر تک، بھرپور جوانی تک اسی ماحول کے اندر رہنا اور لوگوں کی تلخیاں برداشت کرنا، اور یہ خطرہ تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات حملہ کر دیا اور آپ کے اوپر وہ جانور کا رحم ڈلوایا گیا حالت سجدہ کے اندر، تو ہر مسلمان کے دشمن تھے۔ تو یہ بڑا شجاعت والا معاملہ تھا کہ اس کم سنی کے اندر اور پھر عالم جوانی کے اندر آپ کا کفار کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو حضرت نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آپ کو سلایا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں اور صبح امانتیں لوگوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر رات جب سوتا تھا مجھے موت کا خوف ہوا کرتا تھا، لیکن اس رات میں بڑی گہری نیند سویا کہ مجھے کامل یقین تھا کہ میں صبح تک ضرور زندہ رہوں گا، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ صبح امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا ماحول تو تھا۔ نبی کریم تشریف لے گئے تھے اور حضرت علی ادھر بستر پر ہیں اور سرکار کے کو شہید کرنے کے در پہ لوگ تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ بے خیالی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو کیا پتا کون سو رہا ہے۔ اس مقام پر
ایسا ہونا یہ بہت ہی مطلب شجاعت کی بات، بہت بڑی بات. اور ایسے ہر غزوے کے اندر آپ شریک ہوئے اور اکثر آپ آگے رہا کرتے تھے، اکثر جب آپ کو آگے بھیجا جاتا، ورنہ آپ کی ڈیوٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، اور آپ کے قریب وہی لوگ رہتے تھے جو سب سے زیادہ شجاع ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ کافروں کا ٹارگٹ نبی کریم کے ذات اقدس تھے، وہ پوری طاقت سے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر سرکار کو معاذ اللہ کچھ ہو گیا تو ان سب کے پاؤں کھڑ جائیں گے. جیسے غزوہ احد میں ایک افواہ اڑی اور ایسا ہوا بھی کہ صحابہ کرام ایک دم اس صورتحال سے گھبرا گئے اور پیچھے سے حملہ بھی ہوا، اور یہ بات معروف ہو گئی کہ نبی کریم شہید ہوئے تو یہ معاملہ ہوا. لیکن حضرت علی ہر غزوے کے اندر یا تو جب آگے بھیجا گیا تو آگے ہیں، یہ بھی خطرناک موقع کہ سامنے سے تیر بھی آ رہے ہیں، کوئی بھالا مار رہا ہے، کوئی بھی شجاع آدمی، ان کو لمبا چوڑے پہلوان آتے تھے، ان سے مقابلہ، اور ورنہ نبی کریم کے پاس. اور سب سے زیادہ صحابہ خود کہتے ہیں ہم اسے بہت زیادہ سب سے زیادہ شجاع تصور کرتے تھے جو نبی کریم کے سب سے قریب ہو کر جنگ کرتا تھا. اسی طریقے سے خیبر کا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو مسلسل بھیجا اور فتح نہیں ہوئی. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کی شجاعت کم تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اور کوئی اوصاف کا حامل چاہیے تھا کہ جو مزید شجاعت کے ساتھ اور مزید جنگی ٹیکنیک کے ساتھ اور اللہ کی خاص عنایت کے ساتھ مقابلہ کرتا. اور اس میں سرکار نے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے جو اللہ رسول سے راضی ہے اور اللہ رسول اس سے راضی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ رات میری بڑی بے چینی کی رات گزری، اور میں نے کبھی بھی اس طرح کی عمارت کا جوش اور جذبہ کبھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوا جیسا اس دن پیدا ہوا. اور صبح میں تو عالم تصور میں بھی آپ بھی دیکھیں گے کہ صحابہ سوئے نہیں ہوں گے اس شوق میں کہ صبح کس کی طرف سرکار اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی سعادت کی بات تھی. لیکن وہ جب سب صحابہ جمع ہوئے سرکار نے نظر ڈالی، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ان کے تو آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے. فرمایا بلاؤ. لعاب دہن اقدس لگایا، ایک دم آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور پھر حضرت علی کو بھیجا. دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے جو دروازہ توڑا ہے، صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہم نے اٹھایا تو 40 آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا سکے تھے، اور ایک روایت میں کہ 80 آدمی نے اٹھانے کی کوشش کی، ہم نہیں اٹھا سکے. تو یہ مولا علی کی طاقت دیکھیں، اور پھر شجاعت آپ سب سے آگے، اور وہ دروازہ توڑنا، سب تیر وغیرہ سب ہوں گے لیکن اس کو ڈھال بنا کے آپ نے سب کو نکالا، اور وہ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی. اسی طریقے سے جب حضرت یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ تبوک میں چھوڑ کر گئے ہیں، باقی سب چلے گئے، تو وہاں رہنا بھی شجاعت سے، وہ بہت بڑی شجاعت کی ایک دلیل ہے. وجہ اس کی کیا تھی کہ کفار کا یہ خطرہ موجود تھا کہ جب صحابہ چلے جائیں تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیں، حملہ ور ہو جائیں. صحیح کہ بھئی ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ حملہ کر سکتے تھے، وہ تو بغض رکھتے تھے. اس میں حضرت علی کا وہاں ٹھہرنا، یہ بھی بڑی اور پھر بالکل یہ بہت بڑی شجاعت کی بات ہے. اور نبی کریم نے اس مقام پر آپ کا انتخاب کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے شجاع ترین شخص کو وہاں پر کھڑا کیا کہ اگر آ جائیں تو اکیلے آپ کو مقابلہ کرنا ان کا، اور حضرت علی وہاں پر ٹھہرے. تو اب جتنے بھی آپ اس طرح کے پہلو اور دیکھیں وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ ہم کتنے شجاع ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والا کتنا شجاع ہے. اس نے نفس کے مقابلے میں کون سے شجاعت دکھائی، شیطان کے مقابلے میں، مخلوق کے اور دنیا کے مقابلے میں. اصل یہ ہے کہ اکابرین کی ان روایات کو سننے کے بعد ہم اپنا بھی تو احتساب کریں. انہوں نے خطرناک ترین ماحول میں سب سے ٹکرا کر دین اسلام کو تقویت دی، نبی کریم کا ساتھ دیا، ایک طرح سے آپ کا حوصلہ بڑھایا. آج بھی دین اسی نازکی کی حالت میں ہے. ہمیں بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم کبھی ماں سے ڈرتے ہیں، کبھی ابا سے ڈرتے ہیں، کبھی خاندانی ماحول سے، کبھی دوستوں سے، کبھی سرکل، کبھی گیدرنگ، کبھی ہمارا کالج یونیورسٹی کا ماحول ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ہم جیسے ایک نوجوان کو دیکھیں، اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے غیر مسلم سے فیس بک پر دوستی کی، اور جب اس نے مجھ سے میرا مذہب پوچھا تو مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا. استغفر اللہ. تو میرا ایمان بچا یا نہیں بچا؟ یعنی ہم تو اتنے بعض اوقات بزدل اور اتنا مذہب اسلام کے معاملے میں بیجا احساس کمتری اور شرم کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں کہتے. اور ایک طرف وہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے وصف شجاعت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس وصف کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ آج حضرت علی کی شان بیان ہوئی تو اس پر میں چاہتا ہوں کنکلوژن کچھ بیان فرما دیں. جی بالکل، بڑی تفصیل سے آپ کی جو سرکار کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے اس پہ کلام ہوا. میں صرف ایک پوائنٹ کے اوپر توجہ مرکوز کروانا پسند کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس نسبت سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. کبھی اس نسبت کی وجہ سے آپ اپنے عمل یا کردار کے معاملے میں سستی کا شکار نظر نہیں آئے. بے شک.
تو جتنے کو لوگوں ایسے کوئی افراد ہیں انہیں کسی بھی اعتبار سے کسی بڑی شخصیت سے آج اگر نسبت حاصل ہے، خصوصاً جو سید حضرات ہیں، خصوصاً جو کسی پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بڑے تھے، اس طرح کوئی عالم کا بیٹا ہے، کوئی مفتی کا بیٹا ہے، اسی طریقے سے اور ہماری بچیاں ہیں جو اسی طریقے سے کسی نسبت سے اپنے آپ کو دوسروں سے کچھ بلند و بالا محسوس کرتے ہیں، انہیں حضرت علی کو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حسنین کریمین کو خاص طور پر اس جہت سے رول ماڈل بنانا چاہیے کہ انہوں نے کبھی اپنے ان تعلقات کو کیش نہیں کیا، ناجائز کیش نہیں کیا، میری مراد وہ ہے، کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے منصب کو بنیاد بنا کر کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھا ہو، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہو، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے میں سستی محسوس کی ہو۔ بس اس چیز کو اگر بنیاد بنا کر جن کو اللہ نے کئی جہتوں سے پہلے ہی عزت سے نوازا ہے، اگر وہ اس منصب کی قدر کر لیں، اللہ ان کو اور باعزت بنائے گا، اور جتنے لوگ ان کو دیکھ کر پھر عمل کرتے رہیں گے، ان کا قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کا سبب بنے گا۔